دیکھیے یہ قرآن ہے، اترنے کو تو تورات بھی اتری، انجیل بھی اتری، 127 صحیفے آسمانوں سے اترے، بڑی کتابیں 4 اتری، کیسے اتری؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا۔ صدر محترم، معزز حاضرین جلسہ، قرآن اور صاحب قرآن یہ دو علیحدہ علیحدہ موضوع ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ دونوں ایک ہے تو اس میں کلام نہیں ہے کہ قرآن بھی وہی اور صاحب قرآن بھی وہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ قرآن علم ہے، نبی عمل ہے، قرآن متن ہے، نبی تصریح ہے، قرآن اجمال ہے، نبی تفصیل ہے، قرآن کتاب میں اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اللہ کا کلام ہے۔ قرآن بے مثال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جس پیغمبر پہ اترا وہ پیغمبر بھی بے مثال ہے۔ قرآن لازوال ہے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لازوال ہے۔ قرآن کو پڑھ کر کوئی تھکتا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کوئی تھکتا نہیں ہے۔ قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن بے مثال ہے۔ اور ایک اور بات کہتا ہوں، قرآن لا ریب ہے، اور یہ لا ریب میں نے نہیں کہا، خود قرآن نے کہا ہے کہ میں لا ریب ہوں۔ قرآن کھولو، قرآن نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ لوگوں مجھے پڑھتے ہو، میں بتاؤں میں کون ہوں؟ میرا تعارف پوچھنے سے پہلے مجھ سے پوچھو کہ میری حیثیت کیا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا قرآن پڑھ جاؤ، بعد میں پتا چلے کہ یہ تو بدل دیا گیا تھا، بعد میں پتا چلے کہ اس کا تو سارا حصہ بدل دیا گیا، بعد میں پتا چلے کہ اسے تو شرابیوں نے لکھا تھا۔ اس لیے 114 سورتوں میں جو پہلی سورت ہے، پہلا لفظ ہے الف لام میم، پڑھنے کے بعد قرآن اپنی حیثیت کو متعین کرتا ہے، تاکہ پہلے میری حیثیت کو پڑھ پھر آگے چل، تاکہ شک کوئی باقی نہ رہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب، اور الف لام میم کیا ہے؟ الف کیا ہے؟ لام کیا ہے؟ میم کیا ہے؟ اس پر تم غور نہیں کرتے ہو۔ الف سے اللہ ہے، اللہ نے فرمایا میں بھیج رہا ہوں۔ لام سے جبرائیل علیہ السلام ہے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں لا رہا ہوں۔ میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے سینے پہ اترا ہے۔ میں اور بھی بڑی باتیں کر سکتا ہوں، لیکن موضوع قرآن ہے، اس لیے آج قرآن کی باتیں کرے، کیونکہ قرآن سے بڑی کوئی بات نہیں۔ پیروں کا ذکر تاریخ میں ہو شک کوئی نہیں، اولیاء کا ذکر تاریخ میں ہو شک کوئی نہیں، جس تاریخ کو تو نے لکھا ہے شک کوئی نہیں، جس الف کو خدا نے بھیجا ہے اس میں شک کرتا ہے۔ الف ہے، لام ہے، میم ہے، مجھے کہنے دے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے درمیان واسطہ جبرائیل علیہ السلام کا کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہے، اور قرآن نے خود کہا ہے قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک۔ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے۔ اللہ نے کتنی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور بھی بڑی کتابیں آئی، کسی کتاب کا آغاز اس بات سے نہیں ہوا کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ جتنی بھی بڑی کتابیں آئی، میٹرک کا نصاب ہے، بی اے کا نصاب ہے، ایم اے کا نصاب ہے، دنیا کی کتابیں ہیں، کوئی کتاب دکھاؤ جس کتاب کا آغاز اس بات سے ہوا کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ کیونکہ شک پوری کتاب پڑھ کر آدمی کو پڑھ سکتا ہے، لیکن خدا نے پوری کتاب کا نچوڑ 3 لفظوں میں لکھا ہے۔ الف میں، لام میں، میم میں کہہ دیا راوی اللہ ہے، راوی جبرائیل علیہ السلام ہے، راوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ سے سچا کوئی نہیں، جبرائیل علیہ السلام سے سچا کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا کوئی نہیں۔ بھیجنے والا تیرا خالق ہو، لانے والا فرشتوں کا سردار ہو، اور جس پہ اترے وہ نبیوں کا سردار ہو۔ اب تو جھوٹا کس کو کہے گا؟ خدا کو کہے گا یا جبرائیل کو کہے گا یا محمد کو کہے گا؟ جب خدا سچا، جبرائیل سچا، محمد سچا، تو پھر مجھے
بھیجی، جبرائیل السلام کے ہاتھ سے بھیجی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اتاری، وہ سچی ہے، لا شک ہے۔ عربیہ کے چہکتے میں ایک بات کہتا ہوں، توجہ ہے اس لفظ پہ غور ہے۔ دیکھیے یہ قرآن ہے، اترنے کو تو تورات بھی اتری، انجیل بھی اتری، 127 صحیفے آسمانوں سے اترے، بڑی کتابیں 4 اتری، کیسے اتری؟ قرآن کیسے اترا؟ تورات اترنے لگی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ طور پہاڑ پہ جاؤ، وہاں تمہیں تورات ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام چل کر تورات لینے گئے۔ زبور کا وقت آیا تو داؤد علیہ السلام سے کہا اس عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، یہاں زبور ملے گی۔ انجیل کا وقت آیا تو عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں جانا، میں انجیل اتار رہا ہوں۔ تورات اتری، موسیٰ علیہ السلام لینے گئے، انجیل اتری، عیسیٰ علیہ السلام لینے گئے، زبور اتری، داؤد علیہ السلام لینے گئے۔ لیکن دیکھو تو صحیح، دارک الکتاب جب اتری یہ کتاب تو کون لینے گیا؟ اس کے دینے کو تو دیکھو کہ اس کو لینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، قرآن کو مکے میں بھیج دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، قرآن کو مدینے میں بھیج دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں، قرآن بدر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد میں، قرآن احد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں، قرآن بھی غزوہ تبوک میں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بستر پر، قرآن بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بستر پر، ہمارے نل البلاد۔